خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر، اور بزم علماء کے بعد آپ کے مسائل اور ان کا حل ہم کچھ وقت مفتی صاحب کے ساتھ بتاتے ہیں اور سوالات کے جوابات لیتے ہیں۔ کافی سارے سوالات جمع ہو گئے، مفتی صاحب گزارش ہے جوابات کی طرف آئیے۔ آپ کی اجازت ہے؟ حضرت میں ہے تو سب آپ۔ اچھا، بھائی نے کہا کہ پوری کائنات، یہ کہا جاتا ہے کہ جی سلیمان علیہ السلام نے پوری کائنات کی روٹی بنائی تھی، ایک مچھلی آ کر کھا گئی۔ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ عطا فرمایا، ہم پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں کہ ہواؤں کو آپ کے لیے مسخر فرمایا، اور اسی طریقے سے جنات کو آپ کے لیے مسخر فرمایا، آپ کے حکم کا پابند بنایا۔ اسی طرح جو ہے وہ چرند پرند کی بولیاں سکھائیں، جانور آپ کے حکم کے پابند تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اور بے پناہ یعنی آپ کا جاہ و جلال والا لشکر تھا، ساری چیزیں تھیں۔ لیکن یہ روایت جو آپ بتا رہے ہیں کائنات کی روٹی کہیں نہیں ملی، مچھلی کھا جس میں کائنات کی روٹی بنائی اور مچھلی کھا گئی، ایسی کوئی روایت نہیں۔ ایسی باتیں عام طور پر جھوٹی ہوتی ہیں، موضوع یہ ان کو موضوع کہا جاتا ہے کہ جو خواہ لوگ گھڑ لیتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اب ان میں نا ان کے سوال میں بہت فرق آیا ہے، لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں اس حساب سے میں بتا دیتا ہوں۔ والد صاحب کہیں کہ کسی کے حیات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یعنی ان کی اولاد میں بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ اب جو میں سمجھ پایا ہوں کہ ان کا بھائی ہے، یعنی جسے یہ تایا بول رہے ہیں نا، یعنی ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں۔ تو اب یہ بیٹیوں کا حصہ کیا ہوگا، اور یعنی ان کے بھائی کا حصہ بنے گا یا بھائی کے بیٹوں کا حصہ بنے گا، یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ دیکھیں اولاد میں اگر ایک بیٹی ہو تو اس کا آدھا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو یا دو سے زائد بیٹیاں ہوں تو ان کا حصہ ہوتا ہے دو تہائی۔ پھر میت کا جو والد ہے، جو اس کی والدہ ہے، ان کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے صرف بیٹیاں ہوں نا تو پھر میت کے جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی ملتا ہے۔ اچھا، بہن بھائیوں کو کس طریقے سے ملے گا کہ جو بچہ ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا بچہ ہے تو بہن بھائی جتنے بھی ہیں وہ حساب کر لیں، بہنوں کو آدھا اور بھائیوں کو جو ہے وہ پورا۔ یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میت کے جو بہن بھائی ہیں وہ 4 ہیں، 2 بھائی ہیں 2 بہنیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے بچے ہیں، تو 10 لاکھ یا 1 لاکھ آپ کر لیں، 1 لاکھ روپے بچا ہے۔ اب 1 لاکھ کے کتنے حصے ہوں گے؟ 2 بھائی 4 حصے، 2 بہنیں 2 حصے، تو کل 6 حصے ہو جائیں گے 1 لاکھ روپے کے۔ تو 4 حصے 2 بھائیوں کو اور جو ہے وہ 2 حصے 2 بہنوں کو دے دیے جائیں گے۔ اس طریقے سے حساب کتاب ہوگا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ڈائریکٹلی جو تایا کے بچے ان کو نہیں ملے گا، تایا کا جو حصہ ہوگا نا، یعنی ان کے بھائی کا جو حصہ ہوگا، تو اس صورت میں اگر تایا کا انتقال ہو جائے تو پھر ان کی وراثت میں جو آیا ہوا ہوگا تو وہ ان کے بچوں کو دیا جائے گا۔ یعنی اب بچوں کا حصہ نہیں بچا، اگر وہ زندہ ہیں تو بچے گا۔ آپ نے جیسے ابھی بتا دیا، کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تایا نہیں ہے، حیات نہیں ہے، تو تایا کے حصے میں سے ان کے بچوں کو ملے گا، تایا کے حصے میں۔ بالکل ٹھیک، ان کی وساطت سے ملے گا، ڈائریکٹلی نہیں ملے گا، ڈائریکٹلی نہیں ان کا، کیونکہ اب وہ اگر انتقال ہو گیا ہے تو اب ان کی وراثت دیکھی جائے گی، اس میں سارا مال شامل ہے، تو پھر ان کی وراثت ان کے بچوں کو دی جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد سوال یہ ہوا کہ اب وراثت کے مال میں انٹرسٹ وغیرہ جو کچھ مل گیا ہے، میرے بھائی جب مل رہا تھا تو آپ کو ہوش نہیں تھا، تو اتنا یہ کہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے، تو لہٰذا آپ حساب کتاب کیجئے، اندازہ لگا لیجئے، اور اندازے سے مثال کے طور پر آپ کا اندازہ ہے کہ جی 5 لاکھ روپے اس میں سود کا مل گیا ہے، تو تھوڑا سا اضافہ کر کے اور مان لیں اور اس مال کو بالکل علیحدہ کر لیں تاکہ آپ کا باقی مال پاکیزہ رہے اور صحیح رہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف مختصر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ دیکھیے یہ جو اعتکاف ہوتا ہے نا، جو آج ہمارے پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں، غروب آفتاب سے پہلے اللہ رب العالمین سب کا اعتکاف قبول فرمائے، اور بڑی ایک شان کے ساتھ لوگ اعتکاف کریں، امن و سلامتی کے ساتھ کریں، اور آخر تک یہی اعتکاف اس طرح چلتا رہے۔ یہ ہوتا ہے سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی یہ شہر میں کوئی ایک بھی کر لے تو سب سے ساکت ہو جاتا ہے، اور اگر شہر کے سب لوگ چھوڑ دیں تو پھر سب سے باس پرس ہوگی۔ تو یہ سنت موقدہ ہے، یہ آخری عشرے کا ہوتا ہے، اور یہ رمضان کے روزوں کے ساتھ یہ جو ہے وہ مشروط ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے اعتکاف نفلی کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت کر لیں،
جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب واپس نکل آئیں گے تو خود بخود وہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹا جو اعتکاف ہے نا، جو آپ مختصر اعتکاف کہہ رہے ہیں، تو وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جب بھی مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت کر لیں، وہ نفلی اعتکاف ہوگا، جب واپس آئیں گے تو خود بخود اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگ حرم میں جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ کریں تاکہ اللہ رب العالمین 1,00,000 جو ہے نا اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ یہاں پر کہ سر کے بالوں کے متعلق انہوں نے کچھ پوچھا، لیکن مجھے اس وقت میرے خیال میں نے بھی خود جلدی جلدی میں لکھا تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بھائی نے وہ لے لیتے بھائی نے پشاور سے کہا کہ بہت تلاوت کرتے ہیں تو رکت طاری ہو جاتی ہے، تو آنسو گر جاتے ہیں آنسو ہتھیلی نکلتے پر۔ ہیں تو کیا کریں؟ کہیں پر بھی گر جاتے ہیں، ہتھیلی پر گرتے ہیں تو ہاتھ دھو لیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ زمین پر گرتے ہیں تو گرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے گالوں پر آ جاتے ہیں تو منہ دھو لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا ٹیشو پیپر وغیرہ سے صاف کر لیں۔ اس میں کوئی ایسی کبات کی بات نہیں کہ یہ گناہگار کے آنسو ہیں تو کہاں رکھوں، کہاں جمع کروں، منہ پہ مل لوں۔ کہاں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان دمعۃ العاصی تطفئ غضب الرب، کہ بے شک گناہگار کے آنسو رب تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں کہ جب اعتراف جرم ہو، اظہار شرمندگی ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، جب بندہ روتا ہے نا تو وہ آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت پہلے فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے۔ اس کے بعد بھائی نے کہا پریشانیوں میں رہتے ہیں، وظیفہ کچھ بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، عرش الہی کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، تو لہٰذا اسے صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں، ولاخر تیمہ درود شریف کے ساتھ نماز کی پابندی رکھیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ بہن نے کہا کہ سجدہ لمبا کرنا ہو تو نماز یا غیر نماز میں، آپ نماز میں بھی سجدہ طویل کر سکتے ہیں اور غیر نماز میں بھی ویسے ہی دعا کے طور پر سجدہ کر رہے ہیں دعا مانگنے کے لیے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ نماز میں بھی طویل سجدہ کیا جا سکتا ہے اور غیر نماز میں بھی طویل سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب فرض نماز میں اگر آپ طویل سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اردو والی دعا نہیں مانگیں گے، ٹھیک ہے، کوئی اور دعا بھی اس میں نہیں مانگنی، سبحان ربی الاعلیٰ یہی پڑھنا ہے۔ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ عربی میں دعائیں کر سکتے ہیں سجدے میں، یا خالی سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ اردو میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اس کے بعد کہا کہ 28ویں پارے میں 4 صفحے ان کے قرآن کریم میں اضافی ہیں، تو انہوں نے کہا کیا کروں؟ تو وہی پڑھنے چاہیے؟ نہیں، وہ آپ نہ پڑھیں کیونکہ باقی پارہ تو موجود ہے نا، 28واں پارہ پورا مکمل موجود ہے، 4 صفحے اضافی آ رہے ہیں تو اس کو نہ پڑھیں، باقی آپ جو پورا پارہ ہے وہ پڑھ لیں، یعنی ریپیٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ایسا نہیں کہ اس پارے میں اضافی آ گئے تو آپ کو پڑھنے ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے 2 جیل کے ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ ما یعبدون من دونی الا اسماء سمیتموہا ما تعبدون من دونہ، یہ پوری آیت کریمہ ہے۔ تو سمیتموہا انتم و آباؤکم، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ یعنی جن کو وہ پوجتے تھے اپنے باپ دادا کی تقلید میں، سمیتموہا جن کا انہوں نے خود نام رکھ لیا تھا، تو اس سے مراد ان کے باطل خدا مراد ہیں کہ جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ ایک عورت نے طلاق لے لی، علیحدگی اختیار نہیں کی۔ میری بہن یہ آپ نے بھی جو ہے وہ اس کو علیحدہ کر کے پوچھا ہے، کچھ پہلے آپ کا بیان کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور بیان تھا۔ بہرحال معاملہ یہ کہ ایک عورت نے طلاق لی ہے اور اس کے بعد علیحدگی اختیار نہیں کی اور جو ہے وہ ان کے شوہر کے ساتھ ہی رہی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے متارکہ کیا ہے، یعنی پھر علیحدگی اختیار کر لی۔ اب یہ بتا رہی ہیں کہ مطلب عدت کا وقت تو گزر چکا ہے لیکن انہوں نے عدت شرعی انداز میں نہیں گزاری، تو اب کہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ تو یاد رہے کہ عدت انہوں نے شریعت کے انداز میں نہیں گزاری، اگر شوہر کے پاس ہی رہی ہیں تو شوہر سے جب انہوں نے علیحدگی اختیار کی ہے تو اس کے بعد سے عدت کاؤنٹ ہوگی، لیکن اگر شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور عدت صحیح نہیں گزاری لیکن بہرحال شوہر سے دور رہیں تو اس صورت میں اگرچہ عدت گزارنے میں صحیح نہیں گزاری تو وہ گناہگار ہوں گی، لیکن دوسری جگہ نکاح صحیح ہو جائے گا، لیکن عدت کے اندر ہی اگر وہ نکاح کریں گی تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور یہ دین کو مذاق نہ بنائیں، دین کے ساتھ مذاق نہ کریں، مذاق ویسے چل جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ خدارہ مذاق نہ کریں، یہ بہت مہنگا پڑتا ہے، بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بیٹی کا نام مرہا رکھا، مرہا کا معنی ہے چکی،
تو یہ نام نہ رکھیں تو بہتر ہے، کوئی اور نام رکھ لیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ بھائی نے کہا ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا تو دوزخ میں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نماز نہ پڑھنا مسلمان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، اور یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض صحابہ نے نماز چھوڑنے کو کفر بھی گردانا ہے، بعض ائمہ نے بھی، تو بہرحال بہت بڑا گناہ، روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن چونکہ اس سے نہیں رکھا اس کا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ہم فتویٰ صادر نہیں کر سکتے کہ خدا نہ خاصہ وہ دوزخی ہے، کیا پتہ کہ اس نے توبہ کی ہو، کیا ہے، کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ تو اللہ رب العالمین اسے داخل جنت فرمائے گا۔ ٹھیک ہے اعمال صالحہ کی بڑی اہمیت ہے کہ اعمال کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس سے نماز نہیں پڑھی یا روزے نہیں رکھے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو پکڑے اور چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نماز کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، یا روزے کی اہانت کرنے والا یا اس کی تحقیق کرنے والا وہ مسلمان نہیں رہتا، لیکن جو چھوڑتا ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت برا کرتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دوزخی ہو گیا ہے، یا ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے والا ہے۔ جی اس کے بعد بہن نے کہا کہ 20-25 سال سے شکرانے کے نوافل پڑھ رہی ہیں، کبھی ٹائم کم ہوتا ہے تو تہجد چھوڑ دیتی ہیں، شکرانے کے نوافل پڑھتی ہیں۔ دیکھیے شکرانے کے نوافل الگ چیز ہے، تہجد کی الگ ہے، اور تہجد کے وقت جو نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ اس میں کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد جو ہے وہ نفل اللہ رب العالمین نے قرار دیے، تو یہ ضرور پڑھنے چاہیے۔ بہرحال شکرانہ پڑھیں یا نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں، بہرحال یہ تمام کا تمام ثواب ہے، اور یہ مرحومین کو بھی ایسا ثواب کر سکتی ہیں، اور بیٹے کی ہدایت کے لیے دعا بھی مانگ سکتی ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے بیٹے کو ہدایت عطا فرمائے۔ سسرال میں راشن بانٹا جاتا ہے تو کچھ ماسی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ طبیعت خراب تھی، انہوں نے راشن نہیں لیا، تو اب ان کے سسرال والے کہتے ہیں کہ جی ان کو دینا ہی نہیں ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب وہ ضرورت مند تھی تو انہوں نے چھپ کر دے دیا، تو بہرحال آپ کی چیز نہیں تھی، وہ ان کی تھی، آپ کو چھپ کر نہیں دینا چاہیے تھا۔ بعد میں بات کھلتی ہے تو خدا نہ خاصا پھر مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوتی ہیں، پھر باتیں خراب ہوتی ہیں، تو لہٰذا آپ کو ان کو بتا کر دینا چاہیے۔ بہرحال دے دیے تو آپ ان کو بتا دیں کہ جی میں نے ان کو دے دیے، کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے گا، وہ غریب ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو غصہ بھی اگر ہوگا تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ غریب ماسی ہے، اگر دے دیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ 20واں روزہ ہے، اب ہم تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، دعا کریں، کیا کریں؟ تلاوت بھی کریں، درود شریف پڑھیں اور دعا بھی کریں، اور خاص طور پر اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، یہ ضرور دعا پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رکھیں کہ یہ عشرہ جہنم کی سے آزادی یہ آخری عشرہ ہے۔ اب اس کے بعد اگلے سال یہ رمضان آنا ہے، زندگی رہی تو ہماری شرکت ہوگی، اور خدا نہ خاصہ نہیں رہی تو پھر اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو بہرحال ان ایام کو آخری ایام سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے لیے دعائیں مانگیں، گناہوں کی مغفرت مانگیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو جب ہم سے رخصت فرمائے تو یہ راضی ہو کر رخصت ہو، اور روز قیامت ہماری شفاعت فرمائے۔ پھر اس کے بعد بھی بہن نے کہا کہ شوہر کہتے روزہ نہ رکھو، بچوں کو پالو۔ دیکھیں بچوں کو پالتی ہر خاتون ہے، لیکن اگر آپ خدا نہ خاصہ بیمار ہیں یا خدا نہ خاصہ شرعی عذر ہے، اس وقت روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، بعد میں آپ کو رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر ہمت ہے، بیمار وغیرہ نہیں ہے، صرف بچوں کو پالنا ہے، ہلکی پھلکی کمزوری آتی تو روزہ چھوڑ نہیں سکتی۔ اس معاملے میں شوہر کی بات آپ نہیں مانیں گی، لڑے نہیں، لیکن ان کی بات نہ مانیں، اور روزے آپ کو رکھنے ہیں، یہ فرض پورا کرنا ہے۔ مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دینا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جھاڑو دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ منع ہو سکتا ہے کہ صبح سے گھر میں گند مچا ہوا ہے اور آپ انتظار کر کے مغرب کے بعد جھاڑو دیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ گھر میں جیسی گندگی ہو کسی وقت بھی ہو تو اس گندگی کو جھاڑ وغیرہ ہے، مٹی وغیرہ اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ پھر ایک سوال ہوا کہ ان کی سسٹر کی نن کے کپڑے جل جاتے ہیں، اب یہ پتہ کریں کیوں جل جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جادو ٹونا ہو تو اس وجہ سے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، تو بہرحال وہاں کسی سے پتہ کروائیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو یہ نمازوں کی پابندی کریں، فجر عصر عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس پڑھیں، ولا ختیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، اور پانی گھر کے چاروں کونوں پر روزانہ چھڑکیں، انشاءاللہ جیسا ہی جادو کیوں نہ ہو انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اور کہا بہن نے کہ 94 ایئرس کے ان کے والد ہیں، یہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ ان کا فدیہ دے، وہ روزہ رکھ نہیں سکتے، تو اب شوہر کہتے ہیں کہ ان کی ایج اتنی ہے کہ ان پر روزے فرض ہی نہیں ہیں، تو یہ شوہر نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے۔ اصل میں
وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جن کی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، شیخ فانی ہے، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، دوبارہ صحیح ہونے کی امید بھی نہیں ہے، 94 ایئرز ایج ہے، تو بہرحال ان کے وہ روزہ نہیں رکھیں گے، عذر موجود ہے۔ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا ہوگا، فدیہ دیں گے؟ جی ہاں، فدیہ ضرور دینا ہوگا۔ یہ فدیہ تقریباً 2 سیر اور کچھ آٹا ہوتا ہے، گندم ہوتی ہے، تو یہ 300 روپے بنتے ہیں فی روزے کے حساب سے، تو وہ دینا ہوگا۔ اور آخری سوال، بہن نے کہا کہ بیٹے کا نام محمد سبحان رکھا، بڑا ضدی ہے۔ سبحان کا نام معنی ہے پاک، پاک صرف اللہ رب العالمین ہے، تو لہٰذا یہ نام چینج کر لیں۔ بالکل ٹھیک مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے کوئی سیگمنٹ، معلومات ہی معلومات، سارے سوالات کے جوابات بھی ہو گئے بہت کم وقت میں، ماشاءاللہ بڑی سپیڈ لگائی مفتی